یہ صدا حریت جموں کشمیر ہے۔ پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ۔ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد العثیمین نے جموں کشمیر سمیت انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور تحفظ کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے OIC کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق جنرل سیکرٹری اور کشمیر کونسل فار جسٹس کے چیئرمین ایڈوکیٹ غلام نبی شاہین نے بھارتی وزیراعظم پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے دشمنیوں کے نئے خطرناک پہلو سامنے آ رہے ہیں، لہٰذا بھارتی وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ خطے کے کروڑوں لوگوں کے مفاد میں امن و استحکام لانے کے لیے سیاسی دانشمندی کا مظاہرہ کریں۔ پیر پنچال فریڈم موومنٹ کے وائس چیئرمین قاضی محمد عمران نے بھارتی قابض انتظامیہ کی طرف سے دختران ملت کی غیر قانونی طور پر نظر بند سربراہ آسیہ اندرابی اور ان کی ساتھیوں فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین پر جھوٹے مقدمات میں فرد جرم عائد کیے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ علاقے میں ظلم و تشدد کی تمام حدیں پار کر دی ہیں اور آسیہ اندرابی اور ان کی ساتھیوں پر فرد جرم عائد کیا جانا انصاف کا قتل ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حل طلب تنازع کشمیر کی وجہ سے بھارتی قابض فوجیوں کے ہاتھوں کشمیری عوام کو درپیش مشکلات اور مصائب کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ 5 اگست 2019 کو مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی اور سخت فوجی محاصرے کے نفاذ کے بعد سے کشمیریوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے اس عرصے کے دوران 312 کشمیریوں کو شہید اور 1700 سے زائد کو زخمی کیا، جبکہ فوجیوں نے گزشتہ روز مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا۔ خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ فسطائی اور ہٹلر ثانی نریندر مودی نے جہاں 5 اگست 2019 کے بعد اہل کشمیر کے لیے جینا دوبر کر دیا ہے، وہیں مقبوضہ کشمیر کے شہر و دیہات میں اب اچانک محاصروں اور کریک ڈاؤن کے دوران لوگوں کے شناختی پریڈ کرا کے انہیں گھنٹوں لائنوں میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ البتہ اب کی بار اہل کشمیر چپ رہنے کے بجائے کھل کر بھارت کے خلاف نفرت اور غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ مودی اور BJP نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے جہاں ریاست کو 3 حصوں میں تقسیم، وہیں 22 لاکھ سے زائد غیر کشمیریوں، جن میں زیادہ تر RSS کے گنڈے شامل ہیں، ڈومیسائل فراہم کیا ہے، جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب کو تبدیل اور مستقبل میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری پر اثر انداز ہونا ہے۔ انسانی حقوق کی بااثر تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے مودی کے اس منصوبے کے بکھے اڑا کے رکھ دیے۔ وہیں پاکستانی سینٹ میں خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سید نے کیا کہا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اہم اور تاریخی رپورٹ ہے، کیونکہ ہیومن رائٹس واچ دنیا کا ایک کریڈیبل ادارہ ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، تو یہ بڑی ایک اہم تاریخی رپورٹ ہے۔ تو ہندوستان کا ایک فاشسٹ چہرہ اب ابھر کے آ رہا ہے، اور یہ دنیا کی جتنی بھی مہذب قومیں ہیں یا کمیونٹیز ہیں یا ادارے ہیں، ان کا فرض ہے اس کو پوری طرح بے نقاب کیا جائے، کیونکہ یہ خطرہ صرف ہندوستان کے عوام کے لیے نہیں بلکہ خطے کے عوام کے لیے بھی ہے۔